اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ شہد کی مکھیاں سر میں کیسی رہتی ہیں اور ملکہ کے گیتوں کو سن کر وہ کس طرح محظوظ ہوتی ہیں، یا شہد کی مکھیوں میں ملکہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یا یہ سارا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ نے بہت ہی محنت اور لگاتار جدوجہد سے یہ بات پتہ چلا لی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل چھپے راز سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، سائنسدانوں نے انتہائی حساس نوعیت کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے شہد کی مکھیوں کو چھتے کے اندر سر میں رکھنے والے نغموں کا پتہ لگا لیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کیسے بنتی ہے؟ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ چھتوں سے باہر جا کر کام کرنے والی مکھیاں خصوصی خلیوں کے اندر انڈوں کو موم سے سیل کرتی ہیں اور پھر شاہی جھیلی کھلا کر نئی ملکہ بناتی ہیں۔ ملکہ جب اپنی نشست سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو بھن بنا کر اس کا اعلان کرتی ہے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں دو ملکائیں آمنے سامنے ہوں تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے لڑیں گی جب تک دونوں میں سے ایک یا دونوں مر نہیں جاتی۔ لہٰذا جب ایک مکھی انڈے دیتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ساتھی مکھیوں سے کہتی ہے کہ باقیوں کی بنبناہٹ رکنے نہ دیں۔ معزز ناظرین و سامعین، شہد کی مکھیوں کے معاشرے میں تمام فیصلے اجتماعی طور پر لیے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کی قیادت کرنے والے نوٹنگہم ٹرینٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مارٹن بینسک نے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ اور آواز تبدیل کرنے کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ کہتے ہیں آپ مالکاؤں کو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے سن سکتے ہیں، یعنی شہد کی مکھیوں کو۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ ملکائیں دوسری ملکاؤں سے بات کر رہی ہیں، شاید وہ ایک دوسرے کو آواز لگا کر اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس متبادل وضاحت کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ محققین نے جو مختلف آواز سنی وہ ملکہ کے لیے تھی، جو وہ ملکہ کی ہے جو کالونی میں چکر لگاتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ بنبناہٹ ان ملکاؤں کی ہے جو باہر آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے خلیوں کے اندر اسیر ہیں۔ ڈاکٹر بینکسک وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملکائیں آپس میں بات نہیں کر رہی ہیں، دراصل یہ ملکہ اور کارکن مکھیوں کے مابین بات چیت ہے۔ ایک وقت میں ہزاروں مکھیاں ایک سوسائٹی کے اندر ملکہ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ محققین کو امید ہے کہ مکھیوں کے سروں کا پتہ لگانے والی یہ مشق مکھیاں پالنے والوں کو اجتماعی فیصلہ سازی کے اس نازک عمل میں مداخلت سے روکیں گی۔ بنبناہٹ والی ملکاؤں کو کارکن مکھیاں جان بوجھ کر اسیر رکھتی ہیں۔ وہ بن بنانے والی ملکاؤں کو رہا نہیں کریں گی کیونکہ وہ ملکہ کے مختلف سر سن سکتی ہیں، لیکن جب ملکہ کی سر کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کالونی کو تقسیم کر کے ایک نیا چھتا ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز نئی ملکہ کی رہائی کے لیے پوری کالونی کو متحرک کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر بینسک کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی سوسائٹی کا مشاہدہ کرنا ایک انتہائی عمدہ تجربہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی سوسائٹی میں تمام فیصلے اجتماعی طور پر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کارکن مکھیاں کرتی ہیں کہ انہیں نئی ملکہ چاہیے یا نہیں۔ شہد کی مکھیاں معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، یعنی کہ ناپید ہونے سے۔ شہد کی مکھیوں کے پالنے والے اور چھتوں کو وجود فراہم کرتے ہیں، یہ سب ان مکھیوں کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ محققین کو امید ہے کہ مکھیوں کی سروں کا پتہ لگانے والی یہ مشق مکھیاں پالنے والوں کو اجتماعی فیصلہ سازی کا اس نازک عمل میں مداخلت سے روکیں گی۔ اس کے علاوہ اس سے یہ پتہ چلانے میں بھی مدد ملے گی کہ ان کے اپنی کالونیوں میں شہد کی مکھیوں کا لشکر کب اپنا چھتا چھوڑ کر ملکہ کے ساتھ نیا چھتا بنانے کو نکل پڑتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی ایک ملکہ ایک چھتے کو چھوڑ کر نکلتی ہے تو وہ اکیلے نہیں نکلتی، بلکہ اس کی تمام کارکن مکھیاں بھی اس کے ساتھ نکل کھڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک نئے علاقے میں جا کر ایک نیا چھتا بناتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، شہد جو کہ دنیا بھر میں ایک بہترین دوائی کے طور پر مانا جاتا ہے اور ایک بہترین خوراک بھی مانا جاتا ہے، جس سے بہت سارے علاج ہوتے ہیں، اور ایک لذیذ غذا بھی ہے، اور اسلام کے اندر بھی اس کو کھانے کے حوالے سے بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، شہد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شہد جتنا زیادہ پرانا ہوتا ہے اتنا زیادہ کارآمد ہوتا جاتا ہے۔
یہ ایک ایسا قدرتی اینٹی بیکٹیریل لکوڈ ہے کہ جو اگر آپ کے جسم میں جاتا ہے تو یہ بیکٹیریاز کے خلاف خود بخود کام شروع کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ جتنا بھی پرانا ہو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ شہد کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شہد کے اندر ایسی طاقت ہے کہ شہد اب آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جسم کے اندر ایسے ہارمونز کو جنریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے جو کہ آنے والی بیماریوں کے خلاف آپ کے جسم کے اندر امیونٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ شہد کی اور مکھیوں کی وہ خاص خصوصیات ہیں جو کہ شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ ملکہ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے چھتے سے زیادہ باہر نہیں رہتی، بلکہ مکھیاں باہر سے رس چوس کر لاتی ہیں، اور ملکہ اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ ملکہ کی نگرانی کے اندر رس چھتے کے اندر بھرا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ملکہ ہی تمام چھتے کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اور ملکہ باقاعدہ حکم بھی جاری کرتی ہے جس کو ماننے کی تمام تر کارکن مکھیاں پابند ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی انفارمیشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔